إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و کبریائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کے اوپر بہت ساری عبادتوں کو فرض کیا۔ انہی عبادتوں میں سے کچھ عبادتوں کا تعلق ہم اور آپ کے بدن سے ہے، انہی عبادتوں میں سے کچھ عبادتوں کا تعلق ہم اور آپ کے مال سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ عبادتیں بدنی رکھی ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، کچھ عبادتیں مالی رکھی ہے، جیسے کہ حج ہو، قربانی ہو، زکوٰۃ ہو۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دونوں طرح کی عبادتیں فرض کی، بدنی عبادتیں بھی اور مالی عبادتیں بھی فرض کی۔ انہی مالی اور بدنی عبادتیں جو دونوں کے دونوں پائے جاتے ہیں، وہ ایسی عبادت جسے اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا، وہ حج ہے۔ حج اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر فرض کیا جو اللہ رب العالمین کے بیت اللہ کی جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر حج کو فرض نہیں کیا جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ لیکن ہر مسلمان اللہ رب العالمین کے گھر پر جانے کی امید اور خواہش رکھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ حاجی اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے نکلتے ہیں، میدان عرفات میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مینا اور صفا اور مروہ کا چکر لگا رہے ہیں، مینا میں موجود ہے۔ ایک مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ بھی ان جماعت کے اندر موجود ہوتا، کاش وہ بھی اللہ رب العالمین کے ان بندوں میں شامل ہوتا اور حج کر رہا ہوتا۔ ایک مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے، ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کو چومے اور اپنے گناہ کو معاف کروا لے، ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرے، ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مسجد حرام کا زیارت کرے، ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مسجد نبوی کی زیارت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرے۔ ایک مسلمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اس خواہش کو اللہ رب العالمین کی دیے گئے اس فریضے کو مسلمانوں میں سے وہی لوگ انجام دے پاتے ہیں جن کے پاس مال اور دولت ہوتی ہے، یا اللہ رب العالمین جس کے مال اور دولت کے سبب وہ حج کے لیے نمبر لگاتے ہیں تو ان کے نمبر کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین حج جیسی عبادت نصیب فرماتا ہے۔ لیکن یہ جو خواہش ہے، یہ جو ثواب ہے حج کا، یہ بہت ہی بڑا ثواب، اس کا ثواب
اتنا بڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور وہ حج جس کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کی گئی ہو، اس کا کوئی جزا، کوئی ثواب نہیں سوائے اس کے کہ جنت۔ یعنی یہ کہ حج مبرور اگر کسی نے ادا کیا تو اس کا ثواب اسے جنت ملتا ہے، جنت جیسی عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی اسے نصیب ہوتی ہے۔ حج جس کی ہم اور آپ خواہش کرتے ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے حج کے لیے ایسے اعمال ہم اور آپ کو دیے ہیں کہ اگر ہم ان اعمال کو ادا کریں تو اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج کا ثواب اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں، ہمارے پاس استطاعت نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر جائیں، لیکن وہ حج جو اللہ رب العالمین نے اس امت کے اوپر فرض قرار دیا، اس کا ثواب اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اعمال بتائے کہ جن کے کرنے پر ہمیں حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں کہ وہ کون سے اعمال ہے جس کے کرنے پر اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انہی اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کی استطاعت نہیں رکھتا ہو لیکن اس کی سچی نیت ہو کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس استطاعت تو نہیں ہے لیکن اس کی خواہش ہے، اس کی نیت ہے کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، کہ یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، اس دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں، وہ بندہ ہے عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، کہ پہلا وہ بندہ جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، مال سے بھی نوازا ہے اور علم سے بھی نوازا ہے۔ وہ بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے مال کو کمانے کے لیے، مال کمانے میں وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور مال خرچ کرنے میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ دنیا کے اندر مالدار بہت قسم کے پائے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلی قسم بتائی اس میں کون سے بندے کی قسم بتائی؟ فرمایا کہ مال کماتا ہے رب کے ڈر سے، مال کو خرچ کرتا ہے رب کے ڈر سے، اور اسی مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے اور اس مال میں اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے۔ مال کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ صلہ رحمی کرتا ہے اور مال میں اللہ کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرتا ہے۔ 4 درجے بیان فرمائے دنیا کے قسم کے لوگوں کے، اس میں یہ پہلا درجہ، مال دیا اللہ نے، علم دیا، اور وہ مال کماتا ہے اللہ کے ڈر سے، مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے ڈر سے، صلہ رحمی کرتا ہے اور اس مال میں اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ یہ بندہ جو اس طرح کا ہوتا ہے وہ سارے درجوں میں سب سے بہترین درجے والا بندہ ہے۔ گویا کہ وہ بندہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، وہ حج بھی ادا کرتا ہوگا۔ دوسری قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جسے اللہ رب العالمین نے علم سے تو نوازا ہے لیکن مال سے محروم رکھا، علم دیا لیکن مال نہیں دیا، اور اس بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ سچی نیت ہوتی ہے کہ کاش اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اللہ رب العالمین کہ وہ بندہ جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے اس کی طرح عمل کرتا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو اللہ نے مال سے نوازا، وہ حج کر رہا ہے، جس کے پاس مال نہیں وہ یہ نیت رکھتا ہے، وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اسے مال دیتا
تو وہ بھی اس بندے کی طرح حج کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو سچی نیت رکھتا ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو وہ بھی پہلی قسم کے بندے کی طرح عمل کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ سچی نیت کے سبب اللہ رب العالمین اسے اس بندے کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے جو پہلی قسم کا بندہ ہے۔ گویا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں لیکن عمل کرنے کی سچی نیت موجود ہے تو اسے اللہ رب العالمین اس عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسری قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے تو نوازا ہے لیکن علم سے نہیں نوازا، مال و دولت سے نوازا ہے لیکن علم سے نہیں نوازا۔ وہ اللہ رب العالمین سے مال کماتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا، مال کو خرچ کرتے وقت اللہ سے نہیں ڈرتا، مال سے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، مال کے اندر اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسری قسم جو یہ بندہ ہے اس سارے چاروں درجوں میں سب سے بدترین درجے کا آدمی ہے۔ چوتھی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا وہ بندہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے نہ مال سے نوازا ہے نہ علم سے نوازا ہے، لیکن وہ گناہ کی نیت رکھتا ہے، گناہ کی خواہش کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو وہ فلاح گناہ کا کام کرتا، وہ فلاح گناہ کا کام کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنہگار کا جو جزا اس کی ہے، جو گناہ اس کو لاحق ہوتا ہے گناہ کرنے پر، ویسے ہی اس بندے کو گناہ ملے گا جو یہ سوچ رکھتا ہے۔ گویا کہ یہ چار قسم کے بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نہیں نوازا لیکن اس کی نیت اچھی ہو، عمل کی نیت ہو، حج کی نیت اگر وہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک حاجی کو جس طرح سے حج کرنے پر ثواب دیتا ہے اسی طرح اس بندے کو بھی ثواب دیتا ہے جس کی سچی نیت ہوتی ہے۔ یہ پہلا عمل۔ دوسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم اور آپ کو بتایا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، مسجد آتا ہے، نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اوقات ممنوعہ ختم ہوتا ہے، 15 منٹ کے بعد وہ چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة، کہ جو شخص جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کیا، اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، رب کا ذکر کر رہا ہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد اوقات ممنوعہ ختم ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ عمل ثواب کے لحاظ سے بہت ہی عظیم ہے اور اس عمل کے لیے ہم اور آپ کو کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ 1 گھنٹہ یا اس سے بھی کم وقت میں ہم اس عمل کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی کہ اگر ہم حج کا ثواب کمانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس عمل کو کرنا ہوگا۔ تیسرا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتایا وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے وضو کر کر مسجد کی طرف آتا ہے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے،
جماعت کے ساتھ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے. اسی طرح کوئی بندہ اپنے گھر سے وضو کر کر مسجد کی طرف آتا ہے نفل نماز کے لیے، دونوں کا کیا ثواب فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبة فی الجماعة فہی کحجة ومن مشى الى صلاة تطوع فہو کعمرة. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گھر سے وضو کر کر نکلتا ہے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے تو اللہ رب العالمین اسے حج کا ثواب عطا فرماتے. اور اگر کوئی بندہ گھر سے وضو کر کر نکلتا ہے کسی نفل نماز کی ادائیگی کے لیے تو اللہ رب العالمین اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ حج، یہ عمرہ جس کا ثواب اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کے لیے ہم گھر سے وضو کر کر آئیں، گھر سے وضو کر کر آئیں اور اس ثواب کو کمائیں. یہ ثواب ہمارے لیے بہت ہی بڑا ثواب ہے. اگرچہ ہم استطاعت نہیں رکھتے حج کرنے کی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ثواب ہمارا آپ کو دیا ہے کہ اس ثواب کے ذریعے سے ہم اپنے نامہ اعمال کو اونچے درجے تک پہنچائیں، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیں. ہم نمازوں کے لیے تو آتے ہیں لیکن وضو گھر سے کر کے نہیں آتے. ہم اور آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی آنا چاہیے کہ جب بھی ہم نماز کے لیے آئیں تو گھر سے وضو کر کر نکلے. اس کی فضیلت کیا ہے آپ نے ابھی جانا. چوتھا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ایک بندہ مسجدوں کے اندر علمی مجالس میں بیٹھتا ہے، چاہے وہ علم سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو حج کا ثواب عطا فرماتے. آج ہم اپنی مسجدوں کا حال دیکھتے ہیں، علمی مجالس سے ہم اور آپ دور ہیں. جب کبھی درس ہوتا ہے یا علمی مجلس مسجدوں میں قائم کی جاتی ہیں تو ایسی مجلسوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں، جلد سے جلد اٹھ کر جانے کی کوششیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم او يعلمه كان له كاجر حج. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے وہ کچھ اور نہیں چاہتا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ علمی مجالس میں بیٹھ کر علم حاصل کرے یا وہ علم کو سکھائے. گویا کہ دونوں کے لیے فضیلت آئی ہے، علم سیکھنے والوں کے لیے بھی اور علم سکھانے والوں کے لیے بھی. کیا فضیلت؟ علمی مجالس میں بیٹھنے والے اور اس میں درس دینے والے دونوں کے دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شخص حج کا ثواب پاتے ہیں، حج کا ثواب پاتے ہیں. میرے بھائیوں، ذرا ہم اپنی حالت پر غور کریں. آج ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑھاپے تک کی عمر کو پہنچے ہوئے اشخاص کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی کم لوگ ہیں جو علمی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے ہی ایسے کم لوگ ہیں جو علمی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. انہیں اللہ رب العالمین کی دی گئی یہ علمی مجالس کی فضیلت اگر معلوم ہوتی تو وہ کبھی نہ اٹھتے. وہ مجلسیں جو مسجدوں میں قائم ہوتی ہیں، وہ مجلسیں جنہیں فرشتے گھیرتے ہیں، وہ مجلسیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وہ مجلسیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وہ مجلسیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان مجلسوں کو چھوڑ کر ہم اور آپ مسجدوں سے چلے جاتے ہیں. اور جاتے بھی کہاں ہیں؟ مسجدوں کے باہر ہی نظر آتے ہیں. کوئی مسجدوں کے باہر کھڑا ہے، کوئی مسجدوں کے باہر دکانوں کے سامنے کھڑا ہے، تو کوئی بیٹھا ہے، کوئی گفتگو کر رہا ہے. کسی کو کوئی ضروری کام نہیں ہوتا، اس کے باوجود علمی مجالس میں نہیں بیٹھتے. میرے بھائیوں، علمی مجالس کا اہتمام کریں. اللہ رب العالمین کے تعلیم کو دی گئے دین کو سیکھنے کی کوشش کرے. کوئی یہ نہ سوچے کہ اسے دین کی ہر علم ہے، بلکہ عمل یا علم ہو یا عمل ہو،
دونوں کے اندر آج مسلمان پیچھے ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ دین کی فلاح عبادت کا علم تو اسے ہے، لیکن صحیح معنوں میں اسے علم نہیں ہوتا۔ تو جب کبھی اللہ رب العالمین کے ان گھروں کے اندر رب کی تعلیمات کو سنایا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو باتیں بتائی جائے، تو آپ اٹھ کے نہ جائیں، آپ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پانچواں عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتایا کہ جس کے کرنے سے ہمیں اللہ رب العالمین بڑا ہی بہترین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، وہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فرض نمازوں کے بعد بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کی بھی ایک بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ فقراء کی ایک جماعت، مسکینوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں ذہب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، فقراء اور مساکین ہیں، کہہ رہے ہیں یہ مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ فرمایا، اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں یصلون کما نصلی، کہ یہ مالدار لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، لیکن یہ مالدار لوگ مال ہونے کی وجہ سے مال کے سبب حج کرتے ہیں، وَيَعْتَمِرُونَ، عمرہ کرتے ہیں، وَيُجَاهِدُونَ، جہاد کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، صدقہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے تو ہم اعمال میں ان سے پیچھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے پر تم ان مالداروں کے عمل کو پالو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاة 33، میرے بھائیوں آج اس عمل کو لے کر جاؤ، اور بہت سارے یہ عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کو فضیلت معلوم نہیں، اس فضیلت کو جان لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس خواہش پر ایک ایسا عمل بتایا جس کے کرنے پر اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو کتنا بہتر اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہے کہ ایک مالدار شخص نماز اور روزہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مال کے ذریعے صدقہ و خیرات کر کے، جہاد میں پیسہ ادا کر کے، اور اسی طرح وہ حج کر کے، عمرہ کر کے ثواب تو کما لیتا ہے، لیکن اللہ کے وہ بھی بندے ہیں جو مسکین اور فقراء ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ کہا کرو، الحمدللہ 33 مرتبہ کہا کرو، اللہ اکبر 34 مرتبہ یا 33 مرتبہ کہا کرو۔ اس حدیث کے اندر 33 مرتبہ آیا ہے۔ یہ عمل کتنا ہی معمولی سا ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے اس عمل کا ثواب کتنا ہی عظیم ہو جاتا ہے ہم اور آپ کے لیے جب ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان تسبیحات کا اہتمام کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، صدقات کے عطا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ ان تسبیحات کا اہتمام ہم اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح چھٹا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو دیا، وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل تو کچھ خاص اشخاص کے لیے ہے، سارے لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ وہ عمل یہ کہ مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی جگہ کا، کسی بھی مساجد کا سفر کرنا زیارت کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ سفر کے لیے نکلے زیارت کے لیے
کسی جگہ کی زیارت کرنے کے لیے، کسی مسجد کی زیارت کرنے کے لیے سوائے 3 مساجد کے. وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ ایک مسجد حرام ہے، دوسری جو مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیت المقدس ہے. یہ 3 مساجد کی زیارت ہم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ سفر کر کر کسی اور جگہ کی زیارت ہم نہیں کر سکتے، منع فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی اجازت دی، اور فرمایا کہ ایک سنت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ جائے مسجد نبوی کی زیارت کرے تو اس کے لیے ایک مسنون عمل یہ بھی ہے کہ وہ مسجد قباء جائے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے. جو شخص مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، کہ جو شخص مسجد قباء میں نماز ادا کرتا ہے اس کو عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے. گویا کہ یہ جو عمل ہے تمام لوگوں کے لیے تو نہیں، لیکن جو زیارت کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو یہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے. 7واں عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو دیا وہ بڑا ہی بہترین عمل ہے کہ اگر کوئی شخص ہم اور آپ کے درمیان سے حج کے لیے جاتا ہے، ایسے حاجی کے سفر حج کے لیے اس کا سامان تیار کرنا. اسی طرح اگر کوئی جہاد کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جہاد کے لیے جا رہا ہے اور کوئی دوسرا مسلمان اس کے جہاد کے لیے سامان سفر تیار کر رہا ہے، گویا کہ مجاہد کا سامان سفر کی تیاری کرنا، اسی طرح حاجی کے سامان سفر کی تیاری کرنا، یا فرمایا کہ ان دونوں کے پیچھے جب یہ چلے جائیں حج یا جہاد پر تو ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، ان کا خیال رکھنا. اس عمل کے سبب اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مجاہد کے سامان سفر کو تیار کرتا ہے، اگر کوئی شخص کسی حاجی کے سامان حج کو تیار کرتا ہے یا ان کے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، خبر گیری رکھتا ہے، یا اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے، تو ان تینوں اعمال کے سبب اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کہ اس عمل کے کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور عمل کرنے والے کے ثواب سے کوئی بھی ثواب کی کمی واقع نہیں ہوتی. عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، اور جو اس کی مدد کر رہا ہے اسے بھی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین. اسی طرح ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج اور عمرے کے لیے جو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، ولا اقدر علیہ، میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے، کوئی باحیات ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ رب العالمین تمہیں حج کرنے والے حاجی کی طرح ثواب دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں عمرہ کرنے والے معتمر کی طرح ثواب دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں جہاد کرنے والے کی طرح ثواب عطا فرمائے گا. گویا کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں. اس کے ثواب میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حج کا بھی ثواب عطا فرما دیا، اس کے ثواب میں اللہ رب العالمین نے ہمیں عمرہ کا ثواب عطا فرما دیا، اس کے ثواب میں اللہ رب العالمین نے
ہمیں جہاد کا ثواب عطا فرما دیا۔ گویا کہ یہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ عمل تو بہت ہی عظیم عمل ہے، یہ عمل تو بہت ہی عظیم عمل ہے۔ اگر والدین موجود ہے، دونوں موجود ہیں، تو دونوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، دونوں موجود نہیں تو دونوں میں سے ایک موجود ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ سلوک کرنا آپ کے لیے ثواب میں بڑھوتری اور آپ کو اللہ رب العالمین کے یہاں اپنے مقام کو بلند کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ ثواب یہ ہمیں آخرت میں بلندی دیتا ہے، آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے اگر دنیا کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو کتنے والدین ایسے ہیں جو شکایتیں کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی۔ آج کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد سے پریشان ہیں، آج کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کی اذیتوں سے گزر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا یاد رکھنا، یہ والدین ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن میں آپ کی تربیت کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب بڑھاپے میں آپ ان کے لیے یہ دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین بچپن میں انہوں نے جس طرح سے میری تربیت کی، مجھے بڑا کیا، مجھے پالا پوسا، یا اب یہ بڑھاپے کی عالم میں ہیں، جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں میرے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، بچپن میں مجھے چھوٹے سے بڑا کیا، اللہ رب العالمین ان پر بھی تو رحم فرما۔ جس طرح سے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا بچپن میں، اس طرح سے یہ دعائیں کرنی چاہیے اپنے والدین کے لیے۔ لیکن والدین کی عظمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں بہت پیچھے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج کسی والدین کے کئی اولاد ہیں تو کئی اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، وہ ذمہ داری کو اپنے سر نہیں لیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے میرے والدین ہیں، میرے بھائی کے بھی والدین ہیں، وہ اپنے والدین کو اپنے بھائی کو دے دیتا ہے۔ بھائیوں کے درمیان اس معاملے میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ والدین کو کون سنبھالے گا، بھائیوں کے درمیان اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ والدین کی خدمت کون کرے گا۔ آج یہ ماحول آ چکا، آج یہ معاملہ آ چکا والدین کے لیے۔ آج ہمارے یہ ماحول میں، ہمارے معاشرے میں تو یہ رواج نہیں کہ اولڈ ایج روم میں ان کو ڈال دیا جائے، لیکن دنیا کے اندر یہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو گویا ہمیں والدین کی عظمت کو سمجھنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ والدین ہیں جنہوں نے ہمارا آپ کی پرورش کی۔ اگر یہ والدین ہمارا آپ کی پرورش نہ کرتے، ہمیں دین اسلام نہ سکھاتے، دین کی تربیت نہ دیتے، دین اسلام سے متصف نہ کراتے، تو آج ہم بھی غیر مسلموں کی طرح ہوتے۔ یہ والدین ہیں جن کے سبب، جن کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ وینصرانہ ومجوسانہ۔ حدیث ہم سنتے ہیں کہ ہر بچہ اپنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو والدین اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان گھرانے میں ہماری پیدائش ہوئی ہے، ہم مسلمان والدین کی اولاد ہیں، ہمارے والدین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ یہی اسلام ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دیتا ہے، حسن سلوک کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک آخری عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو دیا ہے، وہ کون سا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، مرنے سے پہلے وصیت کی اپنے بچوں کو کہ میں جب مر جاؤں تو میری جانب سے 100 غلاموں کو آزاد کرنا، 100 غلاموں کو میری طرف سے آزاد کرنا۔ عاص بن وائل ان کا نام ہے، ان کی وفات ہوتی ہے، ان کا ایک بیٹا ہشام اپنے والد کے جانب سے 50 آزاد کرتا ہے، 50 غلاموں کو آزاد کر دیتا ہے۔ دوسرا بیٹا عمرو کہتا ہے کہ میرے بھائی نے والد کی طرف سے وصیت کی گئی تھی کہ 100 غلاموں کو آزاد کرنا ہے، بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیا ہے، بچے ہیں 50،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کی وصیت کر کے گئے ہیں، میرے بھائی نے 50 آزاد کیے ہیں، کیا میں 50 آزاد کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا والد مسلمان ہیں تو اگر تم اس کے جانب سے غلام آزاد کرتے ہو تو اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، تم اس کے جانب سے حج کرتے ہو تو اس کا حج کا ثواب تمہارے والد کو پہنچتا ہے اگر وہ مسلمان ہے، تم اس کے جانب سے صدقہ دیتے ہو تو تمہارے والد کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر کوئی والد اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر کر اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد میں سے کوئی ایک اس کی جانب سے حج ادا کرتا ہے، اس کی جانب سے حج ادا کرتا ہے تو اس کے حج کرنے کا ثواب اس کے والدین کو بھی پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو اولاد کی تربیت اور ان کی پرورش ایسے ہونا چاہیے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے اعمال کو بڑھائے، آپ کے اعمال کو بڑھائے۔ آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد آپ کے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، لیکن یہ اولاد جو آپ چھوڑ کر اس دنیا میں جا رہے ہو، اس اولاد کی تربیت ایسی کر کے جاؤ کہ یہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے نیک اعمال کرتے جائیں اور ان نیک اعمال کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے، آپ کو پہنچتا رہے۔ یہ آپ کی دنیا کی کھیتی ہے، گویا کہ آخرت میں آپ ثواب کمانا چاہتے ہوں۔ دنیا میں آپ کو اتنا مال میسر نہیں ہو سکا کہ آپ حج کر پائیں، آپ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن آپ کی اولاد کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ آج وہ آپ کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی طرف سے حج بھی کریں تاکہ ان کے درجات بلند ہو، انہیں حج کا ثواب ملے، ان کے جانب سے صدقہ و خیرات کریں تاکہ انہیں صدقہ و خیرات کا ثواب ملے، اور اللہ رب العالمین والدین کے قبر کو نور سے بھریں، ان کی درجات کو بلند کریں اور جنت میں ان کا مقام بلند ہو۔ یہ اولاد کو چاہیے۔ آج والدین کی یہ ضرورت، والدین کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، اپنی اولاد کو دین اسلام سے نہ جوڑا، تو آپ کے جانے کے بعد یہ دین سے دوری اختیار کر کر اپنے آپ کا گھاٹا تو کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ آپ کا بھی نقصان کرنے والے ہیں، آپ کا بھی نقصان کرنے والے ہیں۔ یہ کھاتا آپ سے بھی سوال ہوگا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہر مسلمان کو، ہر والد کو، ہر والدہ کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنی اولاد کا، اپنی اولاد کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں۔ یہ تمام اعمال جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، یہ وہ اعمال ہے جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین حج کا ثواب، عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اے امیرو، اپنے مال پر فخر نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے لیکن یہ اعمال بھی دیے، چلو ہم یہ عمل کر کے حج کا ثواب کما لیں گے، حج کو کون جاتا ہے، حج کی چھٹی، ایسا نہیں ہے۔ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے اتنا مال نصیب فرمایا ہے کہ وہ حج کو جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ اس کو یہ اعمال کرنے سے اس کے حج کا فریضہ ساقط نہیں ہو جاتا، ایسا نہیں ہے کہ اس سے سوال نہ کیا جائے گا، بلکہ جس کی استطاعت ہے۔ اور ایک بڑی پریشانی ہمارا آپ کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج کو جانے کے لیے صرف ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 4 سے 5 لاکھ لگتا ہے حج کو جانے کے لیے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ 4 سے 5 لاکھ سے زائد اس کے پاس رقم موجود ہے اکاؤنٹ کے اندر تو اسی کے اوپر حج فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، اور استطاعت ہر وہ شخص رکھ سکتا ہے جس کے پاس مال ہو، اور مال
صرف نوٹوں کے ہونے کا نام نہیں، مال آپ کی پلاٹوں کا ہونے کا بھی نام، آپ کے پلاٹ بھی آپ کا مال ہے، آپ کی کھیتیاں بھی آپ کا مال ہے، آپ کے کاروبار میں جو زائد چیزیں آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی آپ کا مال ہے، آپ کا کاروبار بھی آپ کا مال ہے۔ صرف نوٹوں کا ہونا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی مال ہے، نہیں میرے بھائیوں۔ اگر آپ کے پاس کئی پلاٹ رکھے ہوئے ہیں اور پیسہ نہیں ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تو حج فرض ہی نہیں ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے، حج اس کے اوپر فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنا مال موجود ہے۔ ذرا یاد رکھنا دارالعبیس کے امیروں، اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے تو حج جیسی فرض عبادت جو ارکان اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، استطاعت ہونے کے باوجود آپ پر اگر آپ حج کو نہیں جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا اور آپ سے سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو حج جیسی فرض کردہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اگر حج کی استطاعت نہیں تو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے کرنے سے حج کا ثواب اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کی فکر اور اب تمام مسلمان کے اولادوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین جب تک کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأكبر۔